بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالقرنین کا قصہ۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طاقتور حکمران اور منصف بادشاہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ قصہ نہایت ہی عبرت انگیز اور حکمت سے بھرپور ہے، جو ہمیں انصاف، حکمرانی اور اللہ کی اطاعت کا درس دیتا ہے۔ ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں حکومت کرنے کی طاقت اور علم عطا کیا تھا۔ قرآن میں ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن انہیں ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا کہا گیا۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ لقب ان کی بادشاہت کی وسعت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو 3 بڑے سفر کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 1، مغرب کی طرف سفر۔ ذوالقرنین مغرب کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں ایک ایسی قوم کو پایا جو سورج کے غروب ہونے کی جگہ کے قریب رہتی تھی۔ اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہیں تو ان کے ساتھ سختی کریں یا نرمی۔ ذوالقرنین نے انصاف سے کام لیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ نمبر 2، مشرق کی طرف سفر۔ اس کے بعد ذوالقرنین مشرق کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا جو سورج کی براہ راست روشنی میں زندگی گزارتی تھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی سایہ یا عمارتیں نہیں تھیں۔ ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کیا اور ان کی مدد کی۔ نمبر 3، یاجوج و ماجوج کی سرزمین۔ ذوالقرنین اپنے تیسرے سفر میں ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ یاجوج و ماجوج نامی قوم ان پر حملے کرتی ہے اور انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے ایک دیوار بنائی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوہے کے بڑے بڑے تختے لے آئیں۔ جب وہ تختے جمع ہو گئے تو انہوں نے انہیں آگ سے پگھلا کر جوڑ دیا اور اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور اسے توڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے اس دیوار کو اللہ کی قدرت اور مدد سے منسوب کیا اور کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ دیوار زمین بوس ہو جائے گی اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یاجوج و ماجوج کا خروج۔ قرآن کے مطابق قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج و ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، تباہی مچائیں گے اور اللہ کے حکم سے ختم کیے جائیں گے۔ ذوالقرنین کی حکمرانی کا درس۔ ذوالقرنین کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک کامیاب حکمران وہی ہوتا ہے جو انصاف کرے، لوگوں کی مدد کرے اور اللہ کے حکم کو مقدم رکھے۔ یہ قصہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کے دیے گئے علم اور طاقت کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔